ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جہانزیب مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں قانون شفا آن ہیلتھ ٹی وی. بریک پہ جانے سے پہلے جو تھا اس پرٹیکولر ٹاپک کے بارے میں ڈاکٹر عارفہ شاہ نے ہمیں بتایا کہ یہ بہت کامن ہے, یہ دیکھ رہی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا سوشل ڈومیسٹک ایشو ہے. اس کی وجہ سے بہت کمپلیکیشنز بھی ہیں فیملی لیول پہ. نیچرلی وہ تو وکٹم ہے ہی جس کے ساتھ یہ ہوا, لیکن اس کا پورا جو فیملی یونٹ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. اعجاز صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ بیسکلی ریپ کے ذمہ میں آ جاتا ہے. حدود آرڈیننس کا الفاظ انہوں نے استعمال کیا. ذرا یہ بتائیں گے حدود آرڈیننس میں اور پاکستان پینل کوڈ میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں, پاکستان پینل کوڈ جو ہے یہ 1860 میں کلونیل دور میں یہ سب سے جو میجر اسٹیچوٹ تھا جو اوفینسز اور ان کی جو سزائیں ہیں ان کو ڈیفائن کرتا تھا. گوروں کے زمانے کا بنا ہوا تھا جی. یہ پاکستان پینل کوڈ, پھر اسی طرح انڈیا میں وہ انڈین پینل کوڈ ہو گیا جب پاکستان بنا. وی چینج دا نیم فرام انڈین پینل کوڈ ٹو پاکستان پینل کوڈ. ٹھیک ہے. اور اس میں جو اوفینس ڈیفائنڈ تھا وہ ریپ تھا, اور اس اوفینس میں اگر جو سبجیکٹ آف ریپ ہے وہ 16 ایئرز یا اس سے کم عمر ہے اس کی, تو پھر وکٹم جو ہے اس کو سمجھا, پھر اس کے کنسنٹ کا کوئی سوال نہیں تھا. لیکن اوفینس اس وقت بھی اینی تھنگ آؤٹ آف دا ویڈ لاک جو ہے وہ تب بھی اوفینس تھا. یہاں کنسینشولی ہو نہیں سکتا. کنسینشول کا کوئی اگر شادی نہیں ہے, شادی نہیں ہے تو چاہے سو کالڈ کنسنٹ بھی ہو, اٹ از ایلیگل, اٹ اسٹل از این اوفینس. اٹس این اوفینس. اور اس میں صرف کنسنٹ, اگر کہیں وہ بالغ ہیں اور وہ کنسنٹ کی ایج میں ہیں تو پھر وہ اس کو بھی سزا ہوگی. صرف یہ فرق ہے اور کوئی اس میں فرق نہیں ہے. حدود آرڈیننس یہ لیٹ 70s میں جب اسلامائزیشن ہوئی لاز کی, تو اس میں جو کچھ ایسے جرائم تھے جن کے بارے میں حدود شریعہ کے مطابق مقرر ہیں, ان کے لیے ڈفرینٹ لاز آئے تھے. تو زنا سے ریلیٹڈ جو ہے وہ حدود آرڈیننس 79 میں آیا, جو سیکشل اوفینسز جو ہیں ان کو ریلیٹ کرتا ہے. اور اس میں پاکستان پینل کوڈ میں جو اس کے کمپیریٹیو سیکشنز تھے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا. اب یہ اس سے اب یہ حدود میں آتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ کہ حدود آرڈیننس کیونکہ اوور لیپ تھا پاکستان پینل کو, تو حدود نے ٹیک اوور کر لیا اور اب وہ پی پی سی میں نہیں آتا. اس کو پھر شریعہ کے مطابق کرنے کے لیے انہوں نے یہ نیا لا انٹروڈیوس کیا, اور جو سیکشنز پینل کوڈ میں اس سے متعلق تھے وہ ڈیلیٹ ہو گئے. میں انسپیکٹر صاحبہ کو بھی اب اس پوائنٹ پہ انکلوڈ کروں گا اور اس کے بعد ڈاکٹر عارفہ کے پاس آؤں گا. انسپیکٹر صاحبہ, آپ کراچی میں ہیں اس وقت بیسڈ, تو نیچرلی آپ کا تعلق سندھ پولیس کے ساتھ ہے. تو کراچی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, اس میں آپ ساؤتھ زون کو دیکھ رہی ہیں. آپ کے پاس اس وقت یہاں کراچی میں کتنی فورس ہے ویمن پولیس کی, اور آپ کہاں کہاں ہیں؟ پہلے تو یہ 1994 میں اسٹیبلش ہوا ویمن پولیس اسٹیشن, اور پوری کراچی کا ایک ہی اسٹیشن تھا. جی. تو اس میں یہ تھا کہ جو کیس یا تو ویمن پولیس اسٹیشن میں رجسٹر ہو جاتے تھے, یا پھر کسی اگر نیئرسٹ پولیس اسٹیشن میں رجسٹر ہوتے ہیں تو اس کی انویسٹیگیشن جو تھی وہ ویمن پولیس اسٹیشن کو دے دی جاتی. اس کو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا ویمن پولیس اسٹیشن کو, کہ جو بات خواتین میل آفیسر سے نہیں کر سکتی تو وہ فیمیل آفیسر سے بات کر سکیں. کرمنل کیس چوری ڈکیتی وہ ادھر ہی رہے گا, وہ نہیں ٹرانسفر ہوگا. نہیں, چوری کے بھی آ جاتے ہیں. چوری کے جس ڈکیتی میں خواتین بھی انوالو ہوں تو وہ کیسز بھی یہاں پر آ جاتے ہیں, آپ کے پاس آ جاتے ہیں. تو ویمن پولیس جو ہے وہ تمام ان کیسز کو دیکھتی ہے جو کہیں بھی رجسٹر ہو جائیں, لیکن اگر اس میں ایک فیمیل انوالو ہیں تو وہ یہاں پر تو ادھر آ جاتے ہیں. تو کتنے ہیں آپ ابھی, کتنے ہیں پولیس ابھی؟ ریسنٹلی 2 اور اسٹیبلش ہوئے ہیں. تو یہ زون وائز اب 3 تھانے ہو گئے ہیں, ایسٹ ویسٹ. ٹھیک, کراچی میں تو ہے. اچھا دیکھیں, اب یہ وی آر آن ہیلتھ ٹی وی, یہ ایک نیشنل ٹیلی ویژن ہے, نیچرلی ہم پورے پاکستان میں اس وقت دیکھے جا رہے ہیں. تو تھوڑا سا بتائیں گی کہ باقی صوبوں میں یا سندھ میں اور شہروں میں اور جگہوں پہ یہ فیسلٹی ہے؟ اسلام آباد میں ہے, اور لاڑکانہ میں ہے. سندھ میں لاڑکانہ میں, اسلام آباد میں, حیدرآباد میں ہے ماشاءاللہ, اور لاہور میں ہے. اوکے. تو لاہور سے ہٹ کے پنجاب میں اور کہیں نہیں؟ لاہور سے نہیں, صرف پورے پنجاب میں جو کہ 60% آبادی پاکستان کی, اس میں ایک ہے لاہور میں, اسلام آباد میں ہے بینگ کیپٹل. لیکن سندھ میں الون آپ نے کہا کہ لاڑکانہ میں ہے, کراچی میں 3 ہے اور حیدرآباد میں 1 ہے. تو 4-5 آپ کے ادھر ہو گئے. بلوچستان میں ہے؟ نہیں, بلوچستان میں. اچھا, آپ کو کتنے سال ہو گئے ویمن پولیس میں؟
ویمن پولیس میں تو مجھے 16 ایئرز ہو گئے ہیں اور یہاں پر میں ایز اے SHO 2003 سے ہوں. ماشاء اللہ. تو SHO ایک بہت ذمہ داری کی پوزیشن ہوتی ہے. 2003 10 سال آپ کو گئے. یہ جو انسیڈنٹس جو ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں بتایا ہے, یہ آپ کے ایکسپیرینس میں نیچرلی آپ اپنی کولیگ سے بھی باتیں کرتی ہوں گی, آپ لوگوں کی وہ اینیول کانفرنسز اور یہ سب ہوتے, تو یہ پرابلم ہے. یہ کہہ رہی ہیں بہت ہے, میرا دل گھبرا جاتا ہے. بٹ یہ سی میں ایک سرجن ہوں, میں کینسر سرجن ہوں. میں چھالیاں پان گھٹکے کا کینسر ڈے ان ڈے آؤٹ دیکھا ہوں, تو مجھے تو لگے گا بس دنیا میں یہی اور کچھ ہے نہیں. سوری, میں اس ٹاپک کو ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں ایک بہت پرٹیننگ پوائنٹ بول رہا ہوں کہ اس وقت فار انسٹنس منہ چھالیاں کا جو کینسر ہے وہ پاکستان میں نمبر 3 ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں ٹاپ 10 میں, پاکستان میں نمبر 3. اب 180 ملین کی آبادی میں نمبر 3 کر دو تو میں تو شاید ان کو ڈسپیوٹ کر کے بولوں کہ بھائی آئی ایم سوری, مائی فگرز آر ہائر دین یورز. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہر چھالیاں پان کی دکان کو جلا دوں. تو تھوڑا سا آئی ایم سوری, میں اس ٹاپک کو ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں یہ پرابلم امنگسٹ آل دا کرائمز جو آپ دیکھ رہے ہیں سگنیفیکنٹ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, اس طرح کی کیسز آتے تو ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ بیچارے صرف یہ اپنی عزت کے ڈر کے مارے کہتے ہیں کہ جی اس بات کو آپ کسی سے بھی شیئر نہ کریں. تو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں بہت آ رہے ہیں, آپ کہہ رہی ہیں آتے تو ہیں. تو وہ ڈائریکٹ پولیس کے پاس نہیں آتے ہیں نا, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ رپورٹ نہ ہو جائے. تو عزت کی جہاں بات آ جاتی ہے تو اس کی رپورٹنگ کا مسئلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. کیسز ہیں, ڈاکٹر صاحبہ نے کہہ دیے ہیں, لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے تک آنے میں پرابلم ہے. اچھا, جب آپ کے پاس یہ لوگ آتے ہیں یا آتے رہے ہیں تو وڈ یو سے کہ لاسٹ 10 ایئرز جب سے آپ SHO ہیں یا 16 سال, یہ انکریز ہو رہا ہے یا یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے؟ پہلے سے بڑھ گیا ہے, جتنا پہلے تھا اب ذرا بڑھ گیا ہے. بڑھنے کی ریزن آپ کو کیا لگتی ہے؟ بس لیک آف ایجوکیشن ہے, لیک آف اویئرنیس ہے. نہیں, ڈو یو تھنک بڑھ اس لیے رہا ہے کہ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کے پاس تھوڑی رپورٹنگ زیادہ ہو گئی ہے, یا ڈو یو تھنک کہ کرائم بڑھ گیا ہے؟ کرائم بڑھ گیا ہے. کرائم بڑھ گیا ہے. اوکے, تو پاپولیشن کے ساتھ یہ کرائم ریلیٹڈ ٹو فرسٹریشن بڑھ گیا ہے. ڈو یو فیل یہ جو آج کل فرسٹریشن لوگوں میں بڑھ گیا ہے, اصل میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے, فرسٹریشن بڑھ گیا ہے. سوری, بات یہ جہاں سے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے ہم کچھ بھی کر لیں گے, ہمیں کوئی کچھ نہیں ہوگا. جی, وہ اس پہ ہم آئیں گے, and that is the point that we are going to go towards, because جو آپ کرتے ہی وہ اس وقت چیزیں جب آپ کو لگتا ہے کہ میری کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے بیسیکلی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو ہم نے بات کر لی, آپ نے بولا بہت ہے, انہوں نے بھی کہا کہ جی کیسز بڑھ رہے ہیں, وکیل صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی حدود آرڈیننس کے انڈر آتا ہے, اس کا مطلب قانون موجود ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ جب ایک لیٹ سے آپ کے پاس آ گئے اور ان کے اندر یہ ہو گیا کہ جی اسٹیبلش, اب وہ نیکسٹ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ سب سے پہلا اسٹیپ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو ابورٹ کر دیا جائے کسی بھی طرح, چاہے ہماری بچی زندہ رہے یا مر جائے. یہ آپ نوٹ کریں خواتین حضرات, جو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں, ان لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. وہ مطلب چاہے کتنے ہم بک بھی جائیں, مطلب میڈز ہوتی ہیں گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہم اپنے آپ کو بیچ بھی دیں گے, جتنے پیسے آپ لوگ لینا چاہیں لے لیں, لیکن اس کی جان چھڑائیں. تو کریں, کیوں نہیں کرتے؟ اور پرابلم یہ ہے کہ بس وہیں ہم لوگ, میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں ایک ڈاکٹر تو ہوں, لیکن یہ پبلک دیکھ رہی ہے. اب پبلک, آپ گائنیکالوجسٹ ضرور ہیں, بٹ ڈونٹ ازیوم لوگوں کو پتہ ہے. میں ابورٹ کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے مسلم لاء میں یہ چیز الاؤ ہی نہیں ہے, ہمیں اس چیز کی اجازت ہی نہیں دی گئی. ایز اے گائنیکالوجسٹ پریکٹسنگ ان پاکستان, being a Muslim, but as a gynecologist practicing in Pakistan, کیونکہ there are also non-Muslim gynecologists practicing in Pakistan, they cannot abort. Abortion allowed نہیں ہے under law. As a gynecologist you cannot abort, notwithstanding which religion you follow. وہی that's the point I wanted to make. ہمارے لاء میں الاؤڈ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جو نیکسٹ اسٹیپ تھا رونے دھونے کے بعد وہ یہ تھا کہ ابورٹ کرو اس بچے کو, چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے اس کی جان کیوں نہ چلی جائے, ابورٹ تو کرو. آپ نے کہا لاء ہی نہیں ہے ابورشن کا. That's correct. تو جو نیکسٹ ڈیمانڈ ہے پیشنٹ کی آفٹر بینگ ریپڈ اینڈ بینگ پریگننٹ, جو ایک نیچرلی اس کی ایک, مطلب آپ یہ سوچیں نا, اس بچی کا تو کوئی قصور نہیں ہے, مطلب افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس کی زندگی بچا بھی نہیں سک رہے. مطلب ڈاکٹر ہوتے ہوئے ہم زندگی نہیں بچا سکتے. آپ کی انوالومنٹ اس پوائنٹ پہ سٹاپ ہو گئی, آپ نے پریگننسی ڈکلیئر کر دی, اینڈ ایٹ دیٹ سٹیج آپ اور کچھ نہیں کر سکتے. کچھ نہیں کر سکتے. کوئی NGO, کوئی سیف ہاؤس, کوئی ایسا NGO اگر بہت زیادہ ہم کسی سے کہیں بھی تو وہ صرف اتنا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ جیسے ہماری NGO سے میں نے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, میڈم ایسا کریں کہ ان کو بولیں ہم ان کو خرچہ دیتے ہیں, اس بچی کو باقاعدہ یہ اپنا کرے, پورا پروسیس کرے اور اس کو ڈیلیور کرے, پھر بچہ بھی ہم لے لیں گے, سیف ہاتھوں میں دے دیں گے, اتنا سب کچھ سپورٹ کرنے کو, مطلب نہیں بچہ لے کے اڈاپشن ہم کر دیں گے, اچھے ہاتھوں میں, اچھے پیرنٹس کو بچہ چلا جائے گا, خرچہ بھی اٹھا لیں گے, سب کچھ کر دیں گے. اور یہ بھی آفر دیتی ہوں, لیکن پیرنٹس تیار ہی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کس طرح ہم 6 مہینے گزاریں
دیں گے اس طرح. تو بیسکلی ابارشن انڈر دا لا آف پاکستان نہیں ہو سکتا, یہ بات اب اسٹیبلش ہو گئی ہے. تو یہ پریگننسی دے ہیو ٹو گو ود. اگر بہت پریشر ہے فیملی کے پاس, تھوڑے بہت پیسے وغیرہ, تو وہ اپنی طرف سے ابارشن کروا سکتے ہیں. وہ پھر دائیوں کے پاس, انٹرینڈ لوگوں کے پاس, اس میں کتنی لڑکیوں کو مرتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں, لیکن ہم کچھ نہیں. میں تو خود دیکھتی ہوں, مجھے پتہ چلتا ہے وہ مر گئی, وہ مر گئی. ابھی بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آئیں گے تو انسپیکٹر صاحب آپ کے پاس میں آؤں گا. میں سوال یہیں سے آتا ہے کہ بیسکلی لیٹ سپوز کہ کیس آپ کے پاس رجسٹر ہو جاتا ہے, تو نیچرلی پریگننسی اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے کہ یہ بچی جو ہے پریگننٹ ہے. لیکن اگر وہ ڈیسیجن لے لیتے ہیں اپنی طرف سے, کہیں ابارشن کرا لیتے ہیں, تو کیا یہ کیس گر جاتا ہے پھر اگر ابارشن ہو گیا؟ یہ میں آپ سے سوال پوچھوں گا. جسٹ کم بیک آفٹر ٹیک اے شارٹ بریک.